بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدع الساعہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد ومن یعصہما فانہ لا یضر الا نفسہ ولا یضر اللہ شیئا اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، آپ کی سب کی خدمت میں میری طرف سے ایک چھوٹی سی عرض ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی باتوں میں اس کا کچھ اور مطلب نکالنا، جس کو غالباً استحاج بھی کہتے ہیں، استحاج کہتے ہیں یا کچھ اور لفظ ہے جو لفظ میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ اجتہاد یعنی جس پر اتفاق رائے کیا گیا ہو، قرآن کریم کا مطلب کچھ اور ہو اور اس پر تاویل اس کی کچھ اور کی جائے، احادیث نبویہ کے اندر حکم کچھ اور ہو اور اس کی تاویل کچھ اور کی جائے۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو بلا تاویل کے مانیں، جو قرآن کریم میں جس طریقے سے ہے، احادیث نبویہ کے اندر جس طریقے سے ہے، ہم اگر اسی طریقے پر عمل کریں تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا؟ آپ ہی بتائیے گا۔ جب ہم کسی بات کا کچھ اور مطلب نکالیں گے تو اس کا مطلب کچھ غلط بھی نکل سکتا ہے، اور غلط نکلنے پر کیا ہوگا کہ پھر ہماری تباہی و بربادی ہوگی۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت داؤد علیہ السلام کا نام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت کے اندر ایک حکم یہ تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کریں۔ آپ علیہ السلام کے بعد میں اس جماعت کے دو گروہ بنے، داؤد علیہ السلام کی قوم کے دو گروہ بنے، اور آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، میں دیکھتا ہوں ایک ان پڑھ سیدھا سادہ آدمی جو بہت کم، نہ اس کے پاس کوئی سند ہے نہ کوئی کچھ ہے، وہ دیکھتا ہے کہ تقریباً 15 فرقے میرے سامنے اس امت کے آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں، اور ان تمام فرقوں کے جو بانی ہیں وہ ہمارے حضرت علماء کرام رحمت اللہ علیہ ہیں۔ عزیز دوستو، کوئی کسی کی تقلید کر رہا، کوئی کسی کی تقلید کر رہا، کوئی کسی کے پیچھے چل رہا، کوئی کسی کے پیچھے چل رہا، کوئی کسی کا حکم مان رہا، کوئی کسی کا حکم مان رہا، اگر نہیں مان رہا کوئی تو حکم اللہ کا نہیں مان رہا ہے۔
اگر کوئی حکم نہیں مان رہا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں مان رہا ہے۔ اس کے علاوہ تمام ائمہ حضرات کے احکام مانے جاتے ہیں، تمام اولیاء کے احکام مانے جاتے ہیں، تمام درویشوں کے احکام مانے جاتے ہیں، تمام کے تمام کتب اور ابدال کے احکامات مانے جاتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اللہ کی قرآن کی کچھ نہ کچھ تعویل کی جاتی ہے۔ عزیز دوستو، تعویل کا جو وہ ہے، وہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا اثر کتنا غلط پڑتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کی قوم امت داؤد کے اندر دو فرقے بنے۔ ایک فرقہ کہتا تھا کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، داؤد علیہ السلام کی شریعت کے اندر موجود ہے کہ سنیچر کے دن شکار نہ کریں۔ لیکن دوسری جماعت کے جو عالم تھے انہوں نے اس کی ایک تعویل کی، ایک طریقہ نکالا۔ وہ طریقہ یہ کہ ہم جمعے کے دن شکار نہیں کرتے، چلو ٹھیک ہے، ہم نے جمعے کے دن شکار کرنا بند کر دیا، ٹھیک ہے، اس کے سنیچر کے دن شکار نہیں کرتے اور سنیچر کے دن شکار کرنا ہم نے بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے ایک طریقہ یہ نکالا، اچھا ان کی بھی مجبوری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے نا، ہر طریقے سے آزماتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، یہ اللہ کی شان ہے کہ کسی کو کسی طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو کسی طریقے سے آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر آزماتا ہے تو کسی سے مال کو لے کر آزماتا ہے، کسی کو پھل دے کر آزماتا ہے تو کسی سے پھل لے کر آزماتا ہے، کسی کو باغات دے کر آزماتا ہے، کسی سے باغات لے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے۔ بہرحال ہر طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آزمائش نہ لے بلکہ ہمیں بغیر آزمائش کے اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے یوں ہی معاف کر دے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، ایک عادت ہے یہ کہ اپنے بندے کو آزماتا ضرور ہے۔ حکم دے دیا کہ سنیچر کے دن شکار نہیں کیا جائے گا، لیکن سنیچر کے دن دریا کے اندر مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، سنیچر کے دن دریا کے اندر مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، تو اس طریقے سے لوگوں نے گمراہیت کا راستہ اختیار کیا کہ ہم سنیچر کے دن شکار نہیں کریں گے بلکہ ہم جمعے کو اور اتوار ہی کو شکار کریں گے، اور وہ اس طریقے سے جمعے کے دن جال لگا دیا کرتے تھے تاکہ تمام مچھلیاں اس کے اندر پھنس جائیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کھڈے کھود دیا کرتے تھے تاکہ تمام مچھلیاں اس کے اندر جمع ہو جائیں، کیونکہ یہ طریقہ شیطان نے بتلایا تھا، یہ طریقہ شیطانی طریقہ تھا، اور شیطان کبھی یہ آ کر کے نہیں کہتا ہم سے کہ میں شیطان ہوں اور میں تم کو یہ طریقہ بتلا رہا ہوں، بلکہ وہ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف فرمائے، وہ جو ہے بس مجھے شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ آپ خود ہی سمجھ لیں کہ شیطان ہمیشہ علماء کرام کی شکل میں آتا ہے۔ یاد رکھو، علماء دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک علماء حق ہوتے ہیں اور ایک علماء سو ہوتے ہیں، اور پہچان ان کی صرف یہی ہے، علماء حق جو ہوتے ہیں ان کے تمام دلائل قرآن اور حدیث کے اندر ہوتے ہیں، اور علماء سو جو ہوتے ہیں ان کے دلائل قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہوتے ہیں، ان کے دلائل قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ کے اندر نہیں ہوتے بلکہ سب سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ شیطان نے طریقہ بتا دیا، اس وقت کے عالموں نے طریقہ بتایا کہ تم سنیچر کے دن شکار نہ کر کے جمعے کے دن جال لگا دیا کرو، کھڈے کھود دیا کرو چھوٹے چھوٹے، اور اتوار کے دن اس میں سے مچھلیاں پکڑ لیا کرو۔ عزیز دوستو، دو جماعت ہو گئیں، ایک کہتی تھی ہم ایسا نہیں کریں گے، دوسری جماعت کہتی تھی ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اس جماعت نے اس جماعت کو سمجھایا لیکن سمجھ میں نہیں آتی،
مفصل واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، احادیثوں کے اندر بھی موجود ہے۔ اگر آپ حوصلہ بڑھائیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن کریم کی آیات اور سورت کا نمبر بھی ڈال دیا جائے گا، اور احادیث رسول کا نمبر بھی ڈال دیا جائے گا کہ کس کتاب کے اندر اور کس حدیث کے اندر اور کیا نمبر اس حدیث کا ہے۔ تو عزیز دوستو، سمجھایا بہت، لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جب سمجھ میں نہیں آئی تو انہوں نے ان سے بائیکاٹ کیا، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل ان سے علیحدہ کر دیا، لینے میں، دینے میں، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، چلنے میں، پھرنے میں، اور بول چال میں بھی بالکل الگ ہو گئے۔ اور بعض جگہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے ایک دیوار کھینچ دی تھی تاکہ کوئی ادھر سے ادھر نہ آئے اور ادھر کا آدمی ہماری طرف نہ آئے۔ کیونکہ عزیز دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جس بستی کے اندر گناہ ہوتا ہے، عذاب اس بستی کی قسمت میں ہوتا ہے، عذاب اس بستی کی قسمت میں ہوتا ہے، لیکن عذاب وہ ہمیشہ اسی وقت آتا ہے جب ان کو سمجھانے والا سمجھا چکا ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کو سمجھا بھی دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی رات میں ان سب کی شکلیں تبدیل فرما دیں اور سب کو بندر بنا دیا۔ کن لوگوں کو؟ جن لوگوں نے کیا تھا اس وقت کی کتاب اور اس وقت کے نبی علیہ السلام کے فرمان پر اجتہاد، ان لوگوں کو بندر بنا کر اللہ تبارک تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب صبح کو دوسری جماعت کے لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا ادھر جا کر کے تو تمام کے تمام لوگ بندر بنے ہوئے تھے، اور وہ بندر آپس میں، یعنی جو اپنے ملنے والے تھے، رشتے دار تھے، ان کو پہچانتے تھے، ان کے کرتوں کو پکڑ پکڑ کے روتے تھے اور زبان حال سے کہتے تھے کہ کاش ہم تمہارا کہا مان گئے ہوتے، کاش کہ ہم تمہارا کہا مان گئے ہوتے۔ وہ زبان حال ہی سے کہہ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی شکلیں تبدیل کر دی تھیں، ان کی زبان بند کر دی تھی، سوائے رونے کے اور سوائے زبان حال کے یہ بات کہنے کے ان کے پاس کوئی چارہ باقی نہیں تھا۔ البتہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو بندر ہیں یہ وہی لوگ ہیں، یہ داؤد علیہ السلام کی امت کے لوگ ہیں۔ یہ روایت غلط ہے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی وقت یا اگلے دوسرے دن ہی ختم بھی فرما دیا تھا۔ عزیز دوستو، یہ ہے اس اجتہاد کا حاصل جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ اور آپ یہ کہیں گے کہ یہ تو پچھلے امتوں کی بات ہے، میں آپ کو اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نہیں بلکہ صحابہ کرام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ آؤ چلتے ہیں جنگ احد کی طرف۔ ایک گھاٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 50 صحابہ کو ایک جگہ مقرر فرمایا اور فرمایا کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب اس پر اجتہاد شروع ہوا۔ اجتہاد ہونے پر جماعت بنی دو، جس طریقے سے وہاں 2 جماعت بنی تھی اسی طریقے سے یہاں بھی جماعت بنی 2۔ عزیز دوستو، جنگ کی شکل بدلی، اور شکل بدلنے کے بعد انہوں نے ان کی 2 جماعت بنی اور کہا کہ اللہ کے نبی کا فرمان تو یہ تھا کہ جب تک میں نہ کہوں جب تک یہاں سے نہیں اٹھنا، اور دوسری جماعت کا کہنا تھا کہ یہ حکم صرف لڑائی کے وقت کے لیے تھا، اس کے بعد یہ حکم ختم کر دیا گیا تھا۔ عزیز دوستو، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ 70 صحابہ کرام۔ یہ غلطی اجتہادی تھی، ہاں یہ غلطی اجتہادی تھی۔ عزیز دوستو، اجتہاد نہ کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قرآن کریم سے حاصل کرو، اور اگر اس سے نہ ملے
تو صحیح احادیث سے اس کا حل نکالو، اور اگر اس سے بھی نہ نکلے تو اجتہاد کرو، اور تمہارے لیے یہ بہتر ہے کہ تم اجتہاد نہ کرو، بہتر تمہارے لیے یہی ہے۔ عزیز دوستو، 70 صحابہ کرام شہید ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، آپ کے 1 2 یا 3 دانت بھی شہید ہوئے، اور تمام لڑائی کا پاسا جو ہے وہ بدل گیا تھا۔ یہ کیا وجہ تھی؟ ایک نبی کا فرمان کہ جب تک میں نہ کہوں یہاں سے نہیں ہٹنا، صرف یہی الفاظ تھا عزیز دوستو، اور ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات صرف جنگ کے وقت کے لیے تھی، اور دوسری جماعت نے اس کو مضبوط پکڑا، لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی تو پھر دونوں جماعتوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے عزیز دوستو، اگر آج ہم نے نبی کی حدیث کا کچھ اور مطلب نکال کر اس پر عمل کیا، اور قرآن کریم کی آیت کے ترجمے کا کچھ اور مطلب نکال کر کے اس کا حل اس کا جو ہے کچھ اور مطلب نکال کر کے اس پر عمل کیا، تو عزیز دوستو یاد رہے اللہ نے اس واقعے کے اندر بتا دیا کہ تم تو کیا ہو۔ وہ صحابہ کرام کو دیکھو، جن 50 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر منتخب کر دیا تھا، وہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی اور وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اس لیے عزیز دوستو، یہاں یہ بات بھی ثابت کر دی کہ وہ کتنا ہی پیارا ہو، کتنا ہی محبوب ہو، کتنا ہی قریبی ہو، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف کر کے لائے گا، تھوڑا سا بھی خلاف کر کے لائے گا، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، چاہے کوئی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے کوئی ولی ہو، چاہے کوئی درویش ہو، چاہے کوئی فقیر ہو، اور چاہے جو ہو، اس کی پکڑ قیامت کے دن نہیں بلکہ دنیا کے اندر بھی ضرور ہوگی۔ اس لیے عزیز دوستو، وہ صحابہ کرام تھے، معصوم تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کی اتباع کرے وہ میری اتباع کرے، اور جس نے میری اتباع کی اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان پورا کر لیا، اور جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان پورا کر لیا اس نے جنت حاصل کر لی، اور جس نے میرے صحابہ کو برا کہا تو اس نے مجھے برا کہا، اور جس نے مجھے برا کہا اس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو برا کہا، اور جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کو برا کہا اس نے اللہ تبارک تعالیٰ سے اعلان جنگ کر دیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے کوئی جنگ جیت نہیں سکتا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہم صحابہ کرام پر انگلیاں نہیں اٹھا رہے، بلکہ ہم اپنی طرف دیکھ رہے ہیں، ہم کتنے بڑے ایمان والے ہیں، ہم کتنے بڑے ایمان والے ہیں، کتنے بڑے موحد ہیں، کتنے ہم اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہیں۔ ہم صرف نمازی بھی ہیں۔ نماز تو سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے اہم فرض ہے۔ تمام فرائض میں سب سے پہلے نماز اللہ تبارک تعالیٰ نے فرض کی تھی۔ عزیز دوستو، ہم تو نمازی بھی ایسے ہیں، کوئی صرف جمعے کا نمازی ہے، کوئی صرف رمضان کا نمازی ہے، کوئی صرف عیدین کا نمازی ہے، تو کوئی صرف ایک عید کا نمازی ہے، اور کوئی صرف شب برات کا نمازی ہے، اور کوئی صرف رمضان کا نمازی ہے۔ آج تو ہم ایمان والے ہیں مگر داڑھی منڈانے والے ہیں، ایمان والے ہیں نماز چھوڑنے والے ہیں، ایمان والے ہیں شراب پینے والے ہیں، ایمان والے ہیں جوا کھیلنے والے ہیں، ایمان والے ہیں زنا کرنے والے ہیں۔ عزیز دوستو، وہ صحابہ کرام تھے، وہ صحابہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں۔ لیکن اس واقعے سے ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم کون داڑھی منڈانے والے، تم کون نمازوں کو ترک کرنے والے، تم کون جوا اور شراب میں ملوث، تم کون جھوٹ بولنے والے، تم تو کیا ہو؟ اگر کسی نے میرے نبی کی نافرمانی میرے صحابی نے بھی کی تو میں اس کو بھی کچھ نہ کچھ سزا ضرور دوں گا۔ عزیز دوستو، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن اور حدیث پر ڈائریکٹ عمل کریں۔ ہم کسی بزرگ کو، کسی ولی کو، کسی فقیر کو، کسی درویش کی بات کو نہ مانیں، اس میں ہماری خیر ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 31 ہے، یاد کر لو، آیت نمبر 31 ہے،
قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، اپنے درویشوں کو، اپنے فقیروں کو معبود بنا لیا تھا۔ کن لوگوں نے؟ پچھلی امت کے لوگوں نے۔ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، مجھے نام ذہن میں نہیں ہے اس وقت اتفاق سے، عزیز دوستو، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، عیسائی یا یہودی تو ہم بھی تھے، ہم نے تو ان لوگوں کو معبود نہیں بنایا۔ ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے قرآن کے مقابلے میں کسی بزرگ کے قول کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا، اللہ کے رسول کی حدیث کے مقابلے میں، کسی نبی کے فرمان کے مقابلے میں اپنے پیر اور فقیر کے اور اپنے درویشوں کے احکام کو مان کر ان پر عمل کرنا، یہ ان کو معبود بنانا ہی تو ہے، یہی تو معبود بنانا ہے۔ عزیز دوستو، آج ہم اپنے اندر دیکھیں، آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب صرف یہی ہوتا ہے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ٹھیک ہے، یہ سب چیز ٹھیک ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے امام کا جو قول ہے وہ یہ ہے۔ عزیز دوستو، ہمارے امام کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ یاد رکھو، چار ائمہ ہیں اور چاروں کا قول یہ ہے کہ اگر قرآن اور حدیث سے ہماری کوئی بات ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پر دے مارو۔ آج ہم ایسا نہیں کرتے عزیز دوستو، آج ہم ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو احادیث نبویہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور احادیث نبویہ پر عمل کرنا آسان فرمائے اور ہم سب کو پکا اور سچا ایمان والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔